خوش آمدید۔ آج کے اس گفتگو میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جو ان تمام لوگوں کے لیے امید کی ایک کرن ثابت ہو سکتا ہے جو اپنی شادی شدہ زندگی میں شدید پریشانیوں اور اذیت سے گزر رہے ہیں۔ آج کا ہمارا بنیادی حوالہ کی جانب سے بتایا گیا ایک مخصوص روحانی عمل ہے۔ یہ وظیفہ خاص طور پر ان حالات کے لیے ہے جہاں شادی ختم ہونے کے بالکل دہانے پر ہو۔ ہم اس روحانی نسخے کے ایک ایک حصے کو، اس کے طریقے کو اور اس کی شرائط کو یہاں ڈیٹیل میں سمجھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جلدی سے نظر ڈالتے ہیں کہ آج ہم کن اہم پہلوؤں پر بات کریں گے۔ پہلا ہے ازدواجی مسائل کی انتہا، دوسرا 14 دن کا روحانی عمل، تیسرا اس کو پڑھنے کا بالکل درست طریقہ، چوتھا اس کی لازمی شرائط اور صدقہ، اور آخر میں سکون کا راستہ۔ تو آتے ہیں اپنے پہلے حصے کی طرف، ازدواجی مسائل کی انتہا، یعنی جب علیحدگی یا سپریشن کا خطرہ بالکل سامنے ہو۔ ہمارے اس سورس مٹیریل میں زانجانی صاحب نے اس گہری جذباتی اذیت کو ایک بہت ہی اثر انگیز مثال سے بیان کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ راستہ جس کا دروازہ بند نظر آئے اور انسان بند گلی میں داخل ہو جائے۔ سوچئے ذرا اس حالت کے بارے میں۔ یہ واضح کرتا ہے کہ ہم یہاں کسی عام سی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ان حالات کی بات کر رہے ہیں جہاں آگے بڑھنے کا کوئی ظاہری راستہ نہ بچا ہو اور امید بالکل دم توڑ چکی ہو۔ لیکن دیکھیں، اس روحانی سفر کا آغاز کرنے سے پہلے ایک بہت ہی بنیادی اور لازمی شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک کا سچی نیت سے اس رشتے کو بچانے کا ارادہ ہونا ضروری ہے۔ اگر معاملہ طلاق تک بھی پہنچ چکا ہے تب بھی واپس رجوع کرنے کی، یعنی ساتھ رہنے کی سچی خواہش لازمی ہے۔ اس پورے عمل کا انحصار دراصل اس ایک فرد کی نیت پر ہے جو رشتہ بچانا چاہتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، 14 دن کا روحانی حل اور اس سے جڑا عہد۔ اس عمل میں سب سے اہم حصہ جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے 14، یعنی ٹھیک 14 ڈیز۔ یہ عظیم بزرگوں کا بتایا ہوا ایک انتہائی منظم عمل ہے اور اسے اپنی مرضی سے چھوڑا نہیں جا سکتا۔ بالکل لگاتار مسلسل 14 دن تک یہ عمل کرنا ہے، اور اس بات کی سختی سے تلقین کی گئی ہے کہ ان دنوں میں کوئی وقفہ یا ناگا نہیں آنا چاہیے۔ یہ دکھاتا ہے کہ اس عمل کے لیے کتنی سچی توجہ درکار ہے۔ اب یہاں اس سلائیڈ پر جو ہنسا ہے وہ سچ میں دلچسپ ہے۔ 700 یعنی 700 روزانہ کے اس عمل میں جو مخصوص الفاظ پڑھنے ہیں انہیں ایک دن میں ٹھیک 700 مرتبہ دہرانا ہے۔ ان الفاظ کو روزانہ اتنی دفعہ مکمل دھیان سے پڑھنا واقعی اپنے مقصد کے حصول کے لیے ایک بہت بڑی کمٹمنٹ ہے۔ اچھا، اب وہ الفاظ کیا ہیں جو 700 مرتبہ پڑھنے ہیں؟ ان کے ٹھیک 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ سورہ فاتحہ کی 3 آیت، مالک یوم الدین۔ اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ کے 2 مخصوص نام، یا ودودو یا وارثو، اور اس کا اختتام کرنا ہے اس جملے پر بحق اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ان سب کو ملا کر وہ ایک ورد بنتا ہے جسے 700 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب دیکھتے ہیں تیسرا حصہ، پڑھنے کا درست طریقہ اور روزانہ کا معمول کیا ہونا چاہیے۔ دیکھیں، یہ وظیفہ ایک واضح بلو پرنٹ کی طرح ہے۔ اس کا طریقہ بالکل سیٹ ہے اور اسی ترتیب کو فالو کرنا ہے۔ سب سے پہلے شروع میں 14 مرتبہ درود پاک پڑھنا ضروری ہے، پھر دوسرے قدم میں وہ مخصوص کلمہ جو ہم نے ابھی دیکھا ٹھیک 700 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آخر میں یعنی تیسرے قدم میں اس عمل کو بند کرنے کے لیے دوبارہ 14 مرتبہ درود پاک ادا کرنا ہے۔ جب آپ یہ روزانہ کی ترتیب مکمل کر لیں تو اس کا ایک بہت اہم روحانی قدم باقی ہے۔ اس پورے عمل کا ثواب بی بی فاطمہ الزہرا سلام علیہا کی خدمت میں ہدیہ کرنا ہے، پھر انہی کے وسیلے سے، انہی کے حوالے سے اپنے اس ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑنے اور حالات کی بہتری کے لیے دعا کرنی ہے۔ لیکن یہاں ایک بڑا ہی پریکٹیکل سا سوال پیدا ہوتا ہے۔ کیا ہوگا اگر وہ شخص جو شادی بچانا چاہتا ہے وہ خود اتنا لمبا روزانہ کا عمل نہ کر پائے، بیماری، وقت کی کمی یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے؟ تو کیا ایسے میں ان کے لیے راستے بند ہو جاتے ہیں؟ بالکل نہیں، اس کا بڑا ہی آسان اور خوبصورت حل بتایا گیا ہے۔ اگر متاثرہ فرد خود نہیں پڑھ سکتا تو گھر کا کوئی بھی دوسرا فرد ان کی طرف سے، یعنی ان کی جگہ پر یہ وظیفہ ادا کر سکتا ہے۔ یہاں ساری بات لچک اور آسانی کی ہے۔ اصل اہمیت اس عمل میں سچی نیت کی ہے، اس بات کی نہیں کہ پڑھ کون رہا ہے۔ چوتھے حصے کی طرف آتے ہیں، اہم شرائط اور صدقہ، جسے اس وظیفے کی زکوٰۃ بھی کہا گیا ہے۔ اس عمل میں صرف روحانی ورد ہی شامل نہیں ہے بلکہ ایک مادی شرط بھی جڑی ہوئی ہے، اور وہ ہے ٹھیک 100 روپے کی رقم، 100 روپیز۔ اسے اس عمل کی زکوٰۃ یا صدقہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ مالی قربانی اس 14 دن کے سفر کی بنیادی شرط ہے جس کے بغیر عمل مکمل نہیں ہوتا۔ اب بات آتی ہے کہ یہ 100 روپے کہاں دیے جا سکتے ہیں، تو آپشنز بہت کھلے اور آسان رکھے گئے ہیں۔
آپ کسی بھی غریب یا مستحق انسان کو دے سکتے ہیں، کسی فلاحی ادارے یعنی چیریٹیبل آرگنائزیشن میں دے سکتے ہیں، یا پھر کسی مسجد یا امام بارگاہ میں بھی دیے جا سکتے ہیں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ بنا کسی دشواری کے آپ اپنا یہ صدقہ ادا کر سکیں۔ اور اب ہمارے 5ویں اور آخری حصے کی باری، سکون کا راستہ اور اس کا متوقع نتیجہ۔ اب جب تمام مراحل ٹھیک سے طے ہو جائیں، روزانہ 700 دفعہ ورد، ثواب کا ہدیہ اور صدقہ، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یاد ہے وہ شروع والی بند گلی جہاں دروازے بند تھے؟ کے مطابق اس روحانی نسخے کا فائدہ یہ ہے کہ ان 14 دنوں کے دوران یا اس کے بعد وہ بند دروازے قدرتی اور روحانی طور پر خود بخود کھلنے لگتے ہیں، حالات بدلنے لگتے ہیں اور رشتے میں سکون واپس آنے کے راستے ہموار ہو جاتے ہیں۔ آج کی اس وضاحت کو ہم اسے ایک گہرے سوال پر ختم کرتے ہیں۔ جب ظاہری دنیا کے تمام راستے بند معلوم ہوں تو ایک ٹوٹے ہوئے گھر کو شفا دینے میں انسان کی ایمان اور اس کی روحانیت کی طاقت کتنا بڑا کردار ادا کر سکتی ہے۔ سوچئے ذرا اس پر۔ یہ وضاحت ہمیں یہی بتاتی ہے کہ نا امیدی کے وقت میں منظم روحانی کوشش ایک بہت بڑی روشنی بن سکتی ہے۔ اس ایکسپلینر میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔